عارف ہندی کی 9 باتیں۔ مطلب یہ ہے کہ کائنات خالق کے ناموں اور صفات کا ظہور ہے، یعنی پانی کا نقش خود پانی ہی کی ایک شان ہے، اور یہ نقش غوطہ خور کے لیے رکاوٹ نہیں بنتا، یعنی یہ کائنات اس خالق کی جلوہ گری ہی کی ایک شان ہونے کے باعث خالق کے راستے کی رکاوٹ نہیں بنتی۔ اس دنیا میں پیدا ہونا مجبوری، جبکہ دوسری میں پیدا ہونا اختیار ہے۔ انسان اس زمان و مکان کا طلسم توڑ کے اس کی قید سے آزاد ہو جاتا اور ایسے جہاں میں پہنچتا ہے جہاں وہ نہ بوڑھا ہوتا ہے اور نہ مرتا ہے، وہ صاحب بقا بن جاتا ہے۔ ایسی زندگی سے آگاہی کے لیے کسی صاحب فقر و معرفت ہی کی طرف توجہ کی جا سکتی ہے جو اس کے طریقے سے باخبر ہے۔ کسی بت کے سامنے بیٹھا ہوا ایک بیدار دل کافر اس دیندار سے افضل ہے جو کعبے میں سویا ہوا ہو، یعنی ایک ایسا کافر جو پورے دلی جذبات کے ساتھ بت کی پوجا کرتا ہے اس مومن مسلمان سے بہتر ہے جو مسجد میں سوئے ہوئے دل کے ساتھ، یعنی صحیح معنی میں دلی توجہ کے بغیر عبادت کرتا ہے۔ بظاہر وہ عبادت کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کا دل کہیں اور خیالوں میں کھویا ہوا ہوتا ہے۔ اصل عبادت حضور قلب سے ہے۔ جو آنکھ برائی کو دیکھتی ہے وہ اندھی ہے، اس لیے کہ سورج کو کسی بھی جگہ رات نظر نہیں آتی۔ مطلب یہ کہ اچھے انسان کو ہر جگہ اچھائی ہی نظر آتی ہے، جبکہ برے کو برائی ہی برائی نظر آتی ہے۔ نوائے سروش۔ جب میں نے اپنی آنکھوں سے راضی کا سرما دھو ڈالا تو میں نے قوموں کی تقدیر کتاب کے اندر چھپی دیکھی۔ راضی کی تفسیر قرآن عقل و حکمت کی حامل ہے، جس سے قرآن کریم میں پوشیدہ رازوں کو سمجھنا ممکن نہیں۔ ہاں، اگر یقین کامل اور سچے جذبہ عشق سے اس کا مطالعہ کیا جائے تو یہ راز کھل جاتا ہے۔ میں اہل مغرب کے ساتھ رہا ہوں، وہاں میں نے بہت تلاش کیا، لیکن مجھے کوئی ایسا آدمی مرد نظر نہیں آیا جس کے مقامات بے شمار ہوں، یعنی اہل مغرب مادیات ہی میں محو ہیں اور عشق و روحانیت سے دور ہیں، جس کے باعث ان میں کوئی بھی بلند مرتبہ اور بے حساب شمار مقامات کا حامل آدمی نہیں ہے۔ رومی نے جو عشق و محبت کی دلیل ہیں اور جن کا کلام پیاسوں کے لیے سلسبیل کی حیثیت رکھتا ہے، مجھے اقبال سے کہا، وہ شیر جس کے اندر آگ ہے اس کی اصل بنیاد اللہ کی گرمی سے ہے۔ ایسا شیر محبوب حقیقی خدا کی گواہی دینے والا ہے۔ گویا جو شیر یقین اور حق و صداقت کا حامل ہو وہ عظمت اور قدر و رفعت والا ہے۔ ایسی شاعری حق پر گواہی دیتی اور فقیروں کو بادشاہی عطا کرتی ہے۔ اسی انقلاب کی بدولت ایک معمولی انسان بھی عظمت و مرتبہ والا بن جاتا ہے۔ اس شاعری سے خون بدن میں تیزی سے گردش کرنے لگتا ہے اور اس کی بنا پر دل روح الامین جبرائیل سے زیادہ بیدار ہو جاتا ہے۔ یہ سب نتیجہ ہے ایسی شاعری سے اثر پذیری کا۔ اس سے دل قاری جذبوں سے سرشار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہندوستان کے شاعر کو ہدایت سے نواز دے اور وہ اس قسم کی بیہودہ شاعری کرنے سے باز آ جائے۔ اقبال کہتے ہیں، چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند، کرتے ہیں روح کو خواب دیدہ بدن کو بیدار۔ ہند کے شاعر و صورت گرد افسانہ نویس، آہ بیچاروں کے اعصاب پہ عورت ہے سوار۔ جہان قرآنی کی بنیادی تعلیمات
جن میں واضح احکام ہیں۔ دونوں جہانوں میں جہاں کہیں بھی عشق کے آثار ہیں، وہاں ابن آدم، اولاد آدم، عشق کے رازوں میں سے ایک راز ہے، گویا وہ اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ انی جاعلن کے الفاظ اس کی تقدیر ہیں اور زمین سے آسمان تک اس کی تفسیر ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا نائب، خلیفہ اور اس لحاظ سے اس ذات کی صفات کا مظہر ہے۔ یہ کائنات اسی کے لیے بنائی گئی ہے۔ اگر وہ نہ ہوتا تو اس کائنات کے وجود کا کوئی مقصد نہ ہوتا۔ موت اور قبر اس جہاں کا نور یعنی جنت اور آگ یعنی دوزخ اس کے اعمال ہیں۔ گویا موت سے اس کی جسمانی زندگی تو ختم ہو جاتی ہے، لیکن حقیقی یا روحانی زندگی بقا والی ہوتی ہے۔ موت کے بعد اسے پیش آنے والی ہر بات اس کی زندگی ہی کے مختلف مرحلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں بے حد صلاحیتیں پیدا کر رکھی ہیں۔ اس کائنات کی حدیں اس میں یا اس کی حدود میں سمائی ہوئی ہیں۔ وہ اپنی صلاحیتوں سے کام لے کر اس کائنات کو مسخر کر سکتا ہے۔ انسان ہی کی بدولت دوسری مخلوقات کی قدر و اہمیت ہے۔ سورج اور چاند کا ظہور آدم ہی کی بدولت ہے۔ آدم کا دل کچھ اس طریقے کا ہے جس کی بنا پر وہ اس محبوب حقیقی کے ساتھ ایسا تعلق پیدا کر لیتا ہے جس سے اللہ کا مقرب فرشتہ بھی محروم رہتا ہے اور اس کی اللہ تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ انسان افضل وہی ہے جو تقوی اور پرہیزگاری میں افضل ہے۔ یعنی انسانوں کے دل جیتو محبت اور احترام سے کہ یہ سب سے بڑا حج ہے۔ ہزاروں کعبوں سے ایک دل بہتر ہے۔ عورت کے متعلق علامہ اقبال لکھتے ہیں، عورت زندگی کی آگ کی حفاظت کرنے والی ہے۔ اس کی فطرت زندگی کے رازوں کی تختی ہے۔ مطلب یہ ہے ان دونوں کے باہمی تعلق سے عورت کے رحم میں جو نقطہ قرار پاتا ہے وہ اس کی حفاظت کرتی ہے اور نسل انسانی میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ چنانچہ تمام انسانوں کا وجود اسی کے طفیل سے ہے۔ وہی انسانی نسل میں مسلسل اضافے کا باعث بنتی ہے۔ ہمارا وقار عورت ہی کی سربلندی سے ہے۔ ہم سب انسانوں کا وجود عورت یعنی ماں کی نقش بندی کے نتیجے میں ہے۔ علم اور عشق کی زندگی کے مقامات میں سے ہیں۔ دونوں واردات سے اپنا نصیب پاتے ہیں۔ گویا زندگی کا سفر علم اور عشق کی وجہ سے جاری رہتا ہے۔ زندگی کے لیے یہ دونوں لازم ہیں۔ علم کے بغیر عشق اور عشق کے بغیر علم دونوں بے مقصد زندگی کا باعث بنتے ہیں۔ علم تحقیق سے لذت حاصل کرتا ہے، جبکہ عشق تخلیق سے لذت اندوز ہوتا ہے۔ یعنی علم تحقیق کے عمل سے نئی نئی چیزیں باتیں دریافت کرتا ہے اور یہ عمل اس کے لیے لطف کا باعث بنتا ہے، جبکہ عشق نت نئے جہاں پیدا کر کے لطف اندوز ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ کی آنکھوں نے اس ذات باری کے دیدار کی خواہش کی۔ اے رب مجھے اپنا دیدار دکھا۔ اس کی یہ خواہش سراسر تحقیق کی لذت کے باعث تھی۔ مطلب یہ ہے کہ جس خدا سے مجھے باتیں کرنے کا موقع ملا ہے اسے سامنے بھی دیکھ لوں کہ وہ کیسا اور کون ہے۔ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ خدا کا جواب، میں بڑی مشکل اور گہری باتیں ہیں۔ تو کچھ دیر کے لیے اس گہرے سمندر میں گم ہو جا۔ گویا جب تو اس پہ غور و فکر کرے گا تو تجھ پر معاملہ واضح ہو جائے گا کہ اس میں کیا راستہ۔ ایک گہری بات یہ ہو سکتی ہے کہ خدا تعالیٰ کو جو پردہ غیب میں ہے، اس کی صفات سے جو کائنات کی ہر شے میں جلوہ گر ہے، پہچاننا چاہیے، نہ یہ کہ اس سے یہ کہا جائے کہ غیب سے باہر آ کے اپنا دیدار کرا۔ اہل مغرب
کہ جمہوری آئین پر افسوس ہے۔ یورپ والوں کے سور پھونکنے سے تو مردہ اور بھی مردہ ہو گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یورپ والے جس آئین جمہوریت کے دعوے دار ہیں، اس سے تو غلام قوموں کو شدید قسم کی مزید غلامی کا شکار بنایا جا رہا ہے۔ اس آئین کا مقصد بھی یہی ہے کہ کمزور قوموں کو مزید کمزور کر دیا جائے تاکہ کسی کو ان سے ٹکر لینے کی جرت نہ ہو اور یوں وہ دنیا پہ چھا جائیں۔ جمہوری تماشا دکھانے والے یورپی مداری نے گردش کرنے والے آسماں کی مانند اپنی شطرنج کے تختے پر قوموں کے لیے مہرے رکھے ہوئے ہیں، گویا وہ اپنی مرضی کی بازی لگاتا، یعنی جس طرح چاہتا ان قوموں کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ چاندی سونے یعنی مال و دولت کی محبت نے ان کی آنکھوں سے نمی غائب کر دی، یعنی انہیں دوسروں کے رنج و غم کا کوئی احساس نہیں ہے۔ صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ماؤں کے لیے اولاد گویا کندھوں کا بوجھ بن رہی ہے، یعنی وہ اپنی اولاد کو جس پر وہ واری نثاری ہوتی ہیں یا ہوتی تھیں اپنے لیے ایک بوجھ سمجھ رہی ہیں۔ اس قوم کی حالت قابل افسوس ہے جو پھل کے خوف سے درخت کے تنے کے اندر سے نمی کھینچ لیتی ہے۔ اے مسلمان، تو جو افرنگی کی بیجا قسم کی پیروی کا قیدی ہے، یعنی دھڑا دھڑ اس کی پیروی میں لگا ہوا ہے، اس سے آزاد ہو جا۔ قرآن کریم کا دامن تھام اور مذکورہ تہذیب و آئین سے آزاد ہو جا۔ قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر تو صحیح معنوں میں ایک آزاد اور عظیم قوم بن جائے گا۔ زمین خدا کی ملکیت ہے۔ اے جاگیردار، تو مجھ سے ایک گہری بات سن۔ تو اس زمین سے رزق اور قبر حاصل کر، اس پہ قبضہ نہ کر، اس لیے کہ یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا اور تو اگلے جہاں کو چلا جائے گا۔ بھوک اور رقص اور عریانی، یہ فقر کہاں ہے؟ یہ کہاں کا فقر ہے؟ فقر تو بادشاہت ہے، اس میں ترک دنیا کہاں ہے؟ آج کل کے نام نہاد درویشوں کی طرف اشارہ ہے، جنہوں نے درویشی کا اس قسم کا انداز اپنا رکھا ہے، اور یہ سراسر غیر اسلامی فعل ہے۔ حقیقی درویش تو سلطان اور اسلامی انداز کی سلطانی کرنے والا درویش ہے۔ خدا تعالیٰ نے حکمت کو خیر کثیر کہا ہے۔ یہ نعمت جہاں کہیں بھی تجھے نظر آئے حاصل کر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی حدیث ہے، علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے۔ اگر تو علم کو سوز دل کے بغیر پڑھے تو یہ عمل گویا شر ہے، اور اس کا نور بحر و بر کی تاریکی کا باعث ہوگا۔ سوز دل سے خالی پڑا ہوا علم انسان کو فائدہ پہنچانے کے بجائے الٹا اس کے لیے وبال و جان بن جاتا ہے۔ افرنگ اہل یورپ کے سینے میں علم کی وجہ سے آگ بھری ہوئی ہے، اور اس علم کی بدولت وہ دوسری قوموں پر شب خون مارنے اور اس پہ حملہ کرنے کی لذت سے سرشار ہے۔ خبیث انگریزوں نے جس طرح کمزور قوموں کو لوٹا اور تباہ کیا اور یوں اپنی خوشحالی اور آبادی کا سامان کیا، وہ واضح ہے۔ ایسا علم جو انگریزوں کو عطا کردہ ہے، وہ زمانے کی رفتار کو الٹا کر دیتا ہے، اور وہ قوموں کا ہر سرمایہ چھین لیتی ہے، یعنی انسان ترقی کرنے کے بجائے زوال کی طرف گامزن ہونے لگتا ہے۔ حضور اکرم کا ارشاد ہے کہ شیطان ہر انسان کے خون میں گردش کر رہا ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ زندگی قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق گزاری جائے۔ ایسی صورت میں شیطان نزدیک بھی نہیں پھٹک سکتا۔ عشق سے خالی جو علم ہے وہ شیطانوں کا علم ہے، جبکہ عشق علم لاہوتیوں کا علم ہے۔
محبت کے بغیر جو علم و حکمت ہے وہ ایک دوسرے سے ایک مردہ ہے، اور محبت سے محروم عقل ایک ایسا تیر ہے جو نشانے پر نہیں لگتا۔ ایسی عقل گمراہی کا باعث بنتی اور منزل مقصود سے دور کر دیتی ہے۔ تو اندھے کو دیدار سے بینا کر دے اور بو لہب کو حیدر کرار بنا دے۔ گویا سوز دل سے خالی عشق بو لہب کی سی خصلت والا، اور عشق کے کامل دل حضرت علی حیدر کرار کی مانند ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ علم و حکمت کو اندھا بنانے کے بجائے اسے عشق و محبت سے صاحب بصیرت بنا دے۔ آج کا نام نہاد ملا ایک ایسا مومن ہے جو خود مسلمانوں کو کافر بنا رہا ہے۔ ملا جو کبھی دینی رہنما اور قابل احترام تھا، آج وہ دین کی روح سے بیگانہ ہو کر شکم پروری میں لگا ہوا ہے۔ ہماری شبنم ہماری نگاہ میں سمندر ہے، جبکہ اس کی نگاہ سے ہمارا سمندر گویا شبنم ہے۔ اس سے مراد یہ ہے، عام مسلمان تو دین کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی دین کی بنیاد سمجھتے ہیں، جبکہ آج کا ملا اسلام کے بنیادی اصولوں پر بھی توجہ دینا نہیں چاہتا۔ روسی قوم کے نام، افغانی کا پیغام، قرآن کی منزل اور اس کا مقصود اور ہے، مسلمان کا رسم و آئین اور ہے۔ گویا آج کا مسلمان قرآن کریم اور اس کی عظیم تعلیمات سے دور ہے۔ آج کے مسلمان کے دل میں جلا دینے والی آگ نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سینے میں زندہ نہیں ہیں، یعنی وہ خود مادہ پرستی کا شکار ہو کر باطل قوموں کا محکوم ہو گیا ہے، اور اس کے دل میں حضور اکرم کی محبت نہیں رہی۔ بندہ مومن یعنی آج کے مسلمان نے قرآن سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ میں نے اس کے پیالے میں نہ شرابی دیکھی ہے، گویا جس طور کی وہ زندگی گزار رہا ہے وہ اس میں اسلامی تعلیمات کی معمولی سی جھلک نظر نہیں آتی۔ مسلمان نے ماضی میں خود قیصر و کسریٰ جیسے عظیم بڑے بڑے بادشاہوں کا طلسم توڑا، لیکن پھر وہ خود شاہی تخت پہ بیٹھ گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اسلام کی شروع کی صدی میں مسلمانوں نے ایک آدمی کی حکومت یعنی شاہی نظام کا خاتمہ کر کے نظام خلافت رائج کیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد انہوں نے خلافت چھوڑ کر خود نظام ملوکیت اپنا لیا۔ سیاہ فاموں کو ید بیضا سے کس نے نوازا؟ قیصر و کسریٰ کی نفی کی خوشخبری کس نے دی؟ مطلب یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن کریم اور دین اسلام نے کالوں اور گوروں کے برابر کے درجے سے نوازا اور ملوکیت کا طلسم توڑ کر خدا کے بندوں کو اس نظام سے نجات دلائی۔ اگر تو اہل مغرب کے مکر و فریب سے باخبر ہے تو پھر لومڑی پن چھوڑ دے اور شیر کی سی خصلت پیدا کر لے۔ یہ لومڑی پن کیا ہے؟ یہ محض دنیاوی ساز و سامان کی تلاش ہے، جبکہ اللہ کا شیر آزادی اور موت تلاش کرتا ہے۔ اللہ کے شیروں کا نظام دنیاوی دولت اور مفادات کی خاطر بندوں کو حریص بننے سے بچانا اور اس مقام تک انہیں لے جاتا ہے جہاں اللہ کے سوا کسی اور کو آقا تسلیم نہیں کیا جاتا، اور وہ غلامی پر موت کو ترجیح دیتے ہیں۔ قرآن کے بغیر شیری بھی لومڑی پن ہے، اور قرآن کا فقر اصل شہنشاہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کا فقر ایک ایسا فقر ہے جس کی بنا پر فقر میں شاہانہ عظمت آ جاتی ہے اور بادشاہت میں فقیری جذبے پیدا ہونے کا باعث بنتا ہے۔ چنانچہ ماضی کے مسلمانوں کی تاریخ ہمارے سامنے ہے جن کی شیری میں فقر کی پوری کیفیت تھی۔ اللہ کے ذکر کرنے سے سینوں کو اجالا ہو جاتا ہے اور ایسے شعلے اٹھتے ہیں، اور یہ بھی تیرے مزاج سے موافقت نہیں رکھتا ہے، گویا عشق کی آگ ما سوا اللہ کو جلا ڈالتی ہے، لیکن تم اہل روس ذکر کی لذت سے ناآشنا نہیں ہوئے اور نہ اس سلسلے میں تمہارا کوئی ارادہ ہی نظر آتا ہے۔
سود سے آخر کیا پیدا ہوتا ہے؟ فتنے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ کوئی بھی قرض حسنہ کی لذت سے آشنا نہیں۔ اسلام نے سود کو حرام قرار دیا کیونکہ یہ فساد کا باعث بنتا ہے۔ بندہ مومن اللہ کی زمین کا امین ہے جبکہ مالک اللہ ہی ہے۔ پیر روم زندہ رود سے کہتے ہیں کہ کوئی شعر سنا، ایسے اشعار سنا جنہیں سن کر دل میں سوز جذبہ پیدا ہو جائے۔ اللہ کے پاک خاص بندوں کی آزمائش علائم و مصائب سے ہوتی ہے۔ پیاسوں کو زیادہ پیاسا کرنا مناسب ہے، گویا خدا ان کے محبت کے دعوے کو انہی مصائب میں ڈھال کر آزماتا ہے۔ اللہ کے ان بندوں کا یہ نظریہ ہے، محبوب حقیقی کی طرف سے جو کچھ بھی ملے، غم یا خوشی، سب خوب ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، میرے اندر میرے باطن میں فوج اور لشکر کے بغیر جنگ جاری ہے۔ یہ جنگ وہی دیکھ سکتا ہے جو میری طرح صاحب نگاہ یا صاحب بصیرت ہو۔ منزل اور راستے سے کوئی بھی آج کا مسلمان آگاہ نہیں۔ میری شاعری کے سوا راستے کا اور کوئی چراغ نہیں۔ یعنی وہ کس طرح جد و جہد عمل سے اور دین سے وابستہ ہو کر حقیقی مسلمانوں کی زندگی بسر کر سکیں۔ سب چھوٹے بچے اور جوان اور بوڑھے غفلت کے سمندر میں غرق ہیں۔ صرف ایک فقیر مرد جاں بچا کر ساحل پہ پہنچا ہے، گویا پوری قوم بری طرح غفلت کا شکار ہے۔ میرے سینے میں ایک ایسا دل ہے جو ذوق نظر کی بنا پر ہر پل ایک نئی دنیا کی آرزو میں رہتا ہے۔ یعنی میں جمود کے بجائے حرکت کا قائل ہوں۔ پرانے زمانے کی قوموں کے خداؤں کی مجلس۔ مولانا روم اور میں اس سیاہ سمندر میں کچھ اس طرح تھے جیسے ضمیر کے شبستہ میں خیال ہو۔ رومی نے تو بہت سے سفر دیکھے ہوئے تھے، انہیں سفر کا بہت تجربہ اور مشاہدہ تھا، جبکہ میں نیا مسافر بنا تھا۔ اس صورتحال میں میری دونوں آنکھوں میں نظر بے قرار ہو گئی۔ یہاں کے پہاڑ اور صحرا ایسے تھے جن میں سینکڑوں بہاریں تھیں۔ ان پہاڑوں سے آنے والی باد نسیم خوب خوشبو پھیلا رہی تھی۔ آج کا انسان خدائے واحد سے بھاگ گیا یا دور ہو گیا۔ وہ کلیسا اور حرم، گرجے اور مسجد سے نالہ و فریاد کرتے ہوئے دوڑ گیا، مذہب سے بالکل بیگانہ ہو گیا ہے۔ ایک طرح سے اس نے ساتھیوں کو مبارک دی کہ آج کے انسان کی یہ روش ہمارا نیا دور آنے کی علامت ہے۔ ذرا دیکھو کہ آج کا انسان اس خاطر کہ وہ اپنی نظر، اپنی فہم سمجھ میں اضافہ کرے، گزرے ہوئے عہد، دیوتاؤں کے عہد کی طرف لوٹ رہا ہے، گویا وہ حق کے بجائے باطل پرستی کو اپنے لیے مفید سمجھ رہا ہے۔ اب اسے ہماری ضرورت ہے۔ آج وہ انسان پرانے آثار سے لذت حاصل کر رہا ہے، وہ ہماری تجلیوں کی بات کر رہا ہے، یعنی پرانی تہذیب کی دریافت کے حوالے سے ہمیں نمایاں کر رہا ہے اور ہمارا تعارف آثار قدیمہ کے طور پہ کرا رہا ہے۔ آج کا انسان صرف عقل کا بندہ ہے، سوز و عشق اس کے نزدیک بھی نہیں پھٹکتا، پختہ عقیدوں سے بیزار اور منتشر خیالوں میں لگا رہتا ہے۔ مغرب کے جادو نے ابلیس شیطان کو زندہ کر دیا ہے، مسلمان کے دل سے خدائے واحد نکل گیا ہے اور اس کی جگہ شیطان نے لے لی ہے۔ اے پرانے خداؤں، یہ وقت ہے فائدہ اٹھانے کا وقت۔ اب چونکہ نماز مسلمان کے لیے ایک بوجھ بن گئی ہے، اس لیے ہم صرف ایک رکعت کی نماز چاہتے ہیں، اور وہ بھی سجدے کے بغیر ہو۔ دوسرے لفظوں میں مسلمانوں کو مسلمانی کے فریب میں رکھا جائے، دریائے بحر زہرا میں اترنا اور وہاں فرعون اور کچس کی روحوں کو دکھانا۔ جس طریقے سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ضرب کا سا دبدبہ ہے، گویا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
کعبے کے بت توڑ پھوڑ ڈالے تھے، اسی طرح رومی نے اپنے پیغام کی ضرب سے نفس کے بتوں اور کفار کے دیوتاؤں بتوں کو توڑ ڈالا ہے۔ عشق حقیقی اپنے جذبوں اور جد و جہد اور عمل سے زمانے کو مسخر کرتا ہے اور اس سے حسب خواہش کام لیتا ہے، سو تجھے بھی یہی انداز اختیار کر کے وقت سے اپنے حسب منشا کام لینا چاہیے۔ جابر اور ظالم لوگوں کی موت خدا کی نشانیوں میں سے ہوتی ہے، یعنی ان کی موت بڑی عبرتناک ہوتی ہے۔ رومی مجھ سے کہنے لگے کہ تو میرے پیچھے پیچھے قدم اٹھا، یعنی چل اور کسی سے نہ ڈر، اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے اور کسی سے خوف نہ کھا، میں موسیٰ کی طرح دریا کا سینہ چیر دوں گا اور تجھے دریا کی تہہ تک لے جاؤں گا۔ پیر روم نے سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی اور سمندر کی تہہ سے چاند ابھر آیا، طلوع ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ اس قرآنی سورت کی تلاوت کی برکت سے سمندر کی تہہ میں روشنی ہو گئی۔ فرعون: افسوس کہ میں نے عقل اور دین کی نقدی ہار دی، میں نے اس نور کو تو دیکھا لیکن میں پہچان نہ سکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یود بیدا کے حوالے سے کہا ہے، جسے دیکھتے ہوئے بھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خدا پر ایمان نہ لایا، جس کے نتیجے میں وہ عبرتناک موت مرا اور دوزخ اس کا ٹھکانہ ٹھہری۔ اے دنیا داروں، دنیا کے حکمرانوں، میری طرف دیکھو، اور اے نقصان اٹھانے والوں، میری طرف دیکھو اور میرے اس عبرتناک انجام سے سبق کرو۔ میرا یہ انجام دنیا میں میرے ظلم و ستم اور خدا اور موسیٰ پر ایمان نہ لانے کے باعث ہے۔ میں نے خود کو خدا بنائے رکھا اور کسی کی پرواہ نہ کی۔ تم ایسی خوفزدہ فریبی زندگی سے بچو۔ اس قوم کی حالت افسوسناک ہے جو حرص و ہوس سے اندھی ہو گئی ہو، وہ قبر کی مٹی سے بھی لعل و گوہر لے جاتی ہے۔ انگریزوں نے فرعونوں کا قبر کھود کر اس سے زر، جوہر اور قیمتی اشیاء اڑا لی تھی۔ فرعون کی یہ بات ان لٹیروں کی اس خباثت کے حوالے سے ہے۔ اگر میں فرعون کہہ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر دیکھ لوں تو میں ان سے ایک آگاہ دل کی خواہش کروں گا، ایسا دل جو خدا اور اس کے پیغمبروں کا نور ہدایت دیکھنے کی اہلیت رکھتا ہو۔ سوڈانی درویش کا نمودار ہونا۔ بجلی جس طرح ادھر چمکی ادھر غائب ہوتی ہے، اسے بے قراری کا نام دیا گیا ہے۔ جنت کی جانب سے ایک خوشبو آئی اور اس مصری درویش کی روح ظاہر ہوئی۔ اس کے سوز سے سیپی میں موتی پگھل کے رہ گئے۔ درویش مہندی سوڈانی نے کچس خبیث سے مخاطب ہو کے کہا، اے کچس، اگر تو صاحب بصیرت ہے تو ایک درویش کی خاک کا انتقام دیکھ۔ تو نے میری قبر کھود کر میری لاش کو رسوا کیا، لیکن تو عبرتناک موت مرا اور تجھے قبر بھی نصیب نہ ہوئی۔ آسمان نے تیرے جسم کو قبر بھی نہ دی، تیری قبر شور سمندر ہی میں بنی، تو سمندر میں ڈوب کر مرا اور تیری لاش کو ذرا سی زمین بھی نصیب نہ ہوئی، بلکہ جیسے سمندر میں مگرمچھوں نے کھا لیا۔ تو اپنے سینے میں وہ سوز پیدا کرو جو کبھی پہلے تھا لیکن تم میں نہ ہی رہا۔ دنیا میں پھر وہ دن لاؤ جو جا چکے ہیں، خود کو پھر سے عشق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار کر کے وہ ماضی والا عظیم دور لاؤ جو ہمارے اسلاف نے قائم کیا۔ مریخ کے لوگ۔ دن اور رات کی مسلسل گردش اسی طرح ہے، تو اس کی سیر کر کیونکہ ہر جہاں اسی سے ہے۔ بدن گویا
مادیات کی علامت ہے۔ اس سے زیادہ دل لگانا اچھی بات نہیں۔ اصل توجہ روح کی طرف ہونی چاہیے۔ اگر روح زندہ ہے، جذبہ عشق سے سرشار ہے، تو بدن بھی زندہ ہے۔ بصورت دیگر بدن محض ایک چلتی پھرتی لاش کی مانند ہے، اس لیے روح کو زندہ رکھنا ضروری ہے۔ پیر روم جو اہل نظر کے مرشد ہیں مجھ سے کہنے لگے کہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں، دیکھ یہ عالم جہان مریخ ہے۔ اس نے ہم اہل زمین رومی اور زندہ رود کو دیکھا تو وہ پھول کی طرح کھل اٹھا، گویا بہت خوش ہوا۔ خدا کے سوا تقدیر کا کوئی اور خالق نہیں، اور تقدیر کا علاج تدبیر سے ممکن نہیں۔ گویا تقدیر کا لکھا ہو کر رہتا ہے، کوئی جتنی تدبیریں اور کوششیں کر لے، تقدیر میں تبدیلی نہ ہوگی۔ اگر تو ایک نئی تقدیر کا آرزو مند ہے تو یہ جائز ہے، اس لیے حق تعالیٰ کی تقدیروں کی کوئی انتہا نہیں۔ مطلب یہ ہے اگر تو اپنی تقدیر بدلنے کے لیے کوئی اور تقدیر یعنی تدبیر چاہتا ہے تو ضرور مانگ، کیونکہ ہر تقدیر کے لیے تدبیر بھی ہے۔ اہل زمین تو اپنی خودی کی تقدیر ہی ہار بیٹھے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے تقدیر کے نقطے کو نہ سمجھا۔ اگر وہ اپنی خودی سے آگاہ ہو جائیں تو وہ نہ صرف اپنی تقدیر سنوار سکتے ہیں بلکہ کائنات کو مسخر اور اپنی بقا کا سامان کر سکتے ہیں۔ اے بے خبر نادان انسان، اگر دین کی اصل بنیاد یہی ہے تو اس سے ایک محتاج انسان اور بھی محتاج ہو جائے گا۔ تدبیر سے کام نہ لینا اور صرف تقدیر پر بھروسہ کرنے سے کوئی غریب امیر اور کوئی محتاج غنی نہیں بن سکتا۔ جد و جہد اور عمل کے بغیر غریب اور بھی غریب ہو جائے گا۔ زندگانی کیا ہے؟ یہ موتیوں کی کان ہے۔ تو اس کا امانت دار ہے اور اس کا مالک کوئی اور ہے۔ وہ بندہ جو اپنے مادی اور جسمانی فائدوں سے باہر نہیں آیا، اس نے خود ہی اپنے شیشے کو اپنے پتھر سے توڑ ڈالا، یعنی اس نے اپنے اعمال اور اپنے الٹے سیدھے خیالات سے اپنی زندگی کو برباد کر ڈالا۔ تو زمین اور اشیاء کو اپنی متاع و ملکیت سمجھنے کے بجائے اصل مالک کے فرمان کے مطابق ایک نئے انداز سے دیکھ۔ جب تو ایسا کرے گا تو یہ جہاں ہی بدل جائے گا، یہ زمین اور آسمان بدل جائیں گے۔ یہ جو زمین اور آسمان کا سارا فساد ہے، اس کی ساری اور بنیادی وجہ ہر شے کو خدا کے بجائے اپنی ملکیت سمجھنا ہے۔ یہ سراسر قرآن کریم میں ارشاد خداوندی کے خلاف ہے، لیکن آج کا مسلمان اس احساس سے محروم ہو چکا ہے۔